बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। तमाम तारीफ़ें रब ताला की ज़ात के नाम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहसिन इंसानियत, रहबर इंसानियत, वजह वजूद कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जिनके दम से कायनात में रंग है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक के बरकतों वाला महीना यकीनन इसकी एक एक घड़ी, एक एक पल रहमतों, बरकतों और फजीलतों के साथ है। और यकीनन अहलियान मुसलमान, तमाम मुसलमान जो रमज़ान की बरकतों से फैज़याब हो रहे हैं, अशर रहमत हमसे रुखसत हो गया, अशर मग़फ़िरत हमसे रुखसत हो गया, अब अशर निजात की जानिब हैं हम। अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की रहमतें, अशर निजात जो कि आखिरी अशरा है, इसमें यकीनन चमाचम बरस रही हैं। और ये वो अशरा है जिसमें हमें लैलतुल क़द्र भी नसीब होती है। ये वो अशरा है जिसमें ताक रातों में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करती हैं और अपने रब की बारगाह में मनाजात पेश करते हैं, अपनी दुआएं पेश करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और यकीनन बरकतों वाली, रहमतों वाली, हज़ारों साल इबादत करने वाली रात लैलतुल क़द्र की तलाश में भी होते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें माह मुक़द्दस अता फ़रमाया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि रब ज़ुल जलाल ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि उस रब ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना के भेजा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि रब ज़ुल जलाल ने हमें अपने महबूब का चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला, अदब करने वालों में शुमार किया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि उस रब ने हमें माह मुक़द्दस अता फ़रमाया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस मुक़द्दस महीने में हमें लैलतुल क़द्र भी अता फ़रमाई। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम इसकी तलाश में अल्लाह ताला की बारगाह में यकीनन कोशां हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस बाबरकतों और रहमतों वाली घड़ियों में हम चाहेंगे कि आप लोग, यकीनन आपसे दरख्वास्त भी करेंगे, आप बेशुमार दुआएं करें रब की बारगाह में, हमारे लिए भी और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जनाब कारी मोहसिन फैज़ान साहब मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे माह मुक़द्दस की बरकतों के हवाले से और ख़ास तौर पे इस आखिरी अशरे के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी हजूर, आपने अपना वक्त अता किया। कारी मोहसिन साहब, यकीनन माह मुक़द्दस की बाबरकत सातें हैं और आखिरी अशरा जिसे अशरा निजात कहते हैं, इसमें हम दाखिल हो चुके हैं। मेरा सवाल इधर ये है और तमाम नाजरीन के लिए कि बरकतें आपसे हम हासिल करना चाहेंगे कि इस अशरा निजात जिसको कहते हैं आखिरी अशरा, जो कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, इसको किस तरह इसका एहतमाम किया जाए मुसलमानों के लिए? फरमान भाई, सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपकी पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। तो इसमें फरमान भाई यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारे ऊपर बेहद एहसानात हैं और उस करीम ज़ात ने हमें इस रमज़ान के आखिरी अशरा में जो एक रात अता फरमाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये रात 1000 रातों से बेहतर है। और कुरान पाक की सूरत कदर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो इसके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये रात जो है वो 1000 महीनों से अफजल है। तो ये रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। और बेशुमार इसमें अहदीस मुबारक ऐसी हैं कि जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो जहन्नम से बचने का रास्ता बताया। उसमें सबसे जो आखिरी अशरा है, उसमें सबसे अहम जो बात है, जो सबसे अहम रात है, वो लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। बुखारी शरीफ की ये हदीस है कि रमजान का जो आखिरी अशरा है, उसकी ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। लैलतुल क़द्र उन ताक रातों में होगी। तो फरमान भाई, ये जो रमजान और मुबारक का आखिरी अशरा है, खुसूसन इसकी जो आखिरी ताक रातें हैं, ये हमारे लिए बड़ी जो है ना वो अहमियत की हामिल रातें हैं और हमारी बख्शिश का जरिया इन्हीं रातों से है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुतअद्दिद इसमें रिवायात हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं कि जिनसे हमें इस रात की जो है वो कदर का भी पता चलता है। और रिवायात में आता है कि ये रात क्यों हमें अता की गई। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मोता इमाम मालिक की ये हदीस है। आप फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली उम्मतों की उम्रें दिखाई गईं,
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ میری امتوں کی عمریں اتنی تو نہیں ہیں، لیکن اگر عمریں کم ہیں تو وہ اعمال میں دوسری امتوں سے پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، چاہا کہ میری امت کو بھی کوئی ایسا معجزہ مل جائے، ایسا کام مل جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اعمال میں ان امتوں سے پیچھے نہ رہیں. تو اللہ رب العالمین نے پھر لیلۃ القدر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے. اگر تم اس کو پا لیتے ہو، اس میں عبادت کر لیتے ہو، تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس میں کیا دعا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم اس میں یہ دعا پڑھو کہ اللہم انک عفو، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا غفور، اے میرے مولا میرے گناہوں کو بھی معاف فرما. یہ رات جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور یہ سارا عشرہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کروانے کا عشرہ ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، خاص کر لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور اس میں اللہ کی خوب عبادت کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کروائیں. بے شک بے شک بے شک. قاری صاحب جا فرمایا یہ رات برکتوں والی رات ہے، اور اس کو تلاش کرنا ہر مسلمان کے لیے اللہ پاک نے یقیناً ہمارے لیے بڑی رحمت ہے، یہ بڑی برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی. اچھا قاری صاحب، اس مہینے میں خاص طور پہ آج کے دن اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ اعتکاف کے بارے میں بتائیے کہ وہ دوست جو اعتکاف پہ جانا چاہتے ہیں، نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے اور 10 روزہ اعتکاف بھی ہوتا ہے. جی فرحان بھائی، اس میں اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اعتکاف کیا. اعتکاف کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ ہے کہ اعتکاف واجب، دوسری ہے سنت مؤکدہ، تیسرا جو اعتکاف ہے وہ ہے مستحب. پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی منت مانگی ہے تو نظر مانی ہے کہ میں اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، وہ اعتکاف ہے واجب. دوسرا جو اعتکاف کی قسم ہے وہ ہے سنت مؤکدہ، جو ہم رمضان کے آخری عشرہ میں جس کو اعتکاف کرتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے. تیسرا اعتکاف ہے مستحب. پہلا جو دوسرا اعتکاف ہے یعنی کہ سنت مؤکدہ، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا. اور وہ یہ اعتکاف کرنے کی بھی وجہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر میں اللہ کی خوب عبادت کرنا ہے. اور اس میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے بے شمار جو ہے اعتکاف کی فضیلتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ راوی ہیں اس حدیث کے، موجم الاوسط کی یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اور وہ جو ایک خندق کا فاصلہ ہے وہ مشرق سے مغرب تک کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے وہ اس کے درمیان ایک خندق کا اتنا فاصلہ ہوگا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو ہے وہ کمر بند کس لیتے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو جاتے، جدا ہو جاتے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتے. حضرت علی اسی حوالہ سے روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے عبادت کے لیے، ان کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے. تو فرحان بھائی، یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. جامع الصغیر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اسے روایت کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اسی طرح شعب الایمان کی ایک حدیث ہے، سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچی. آپ فرماتے ہیں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اسے ہر دن حج کا ثواب ملتا ہے.
ایسی جو ہے وہ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں. ایک حدیث ہے کہ اگر جو بندہ رمضان المبارک کے آخری جو ہے وہ عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے، آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ثواب ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بخشش کے بہانے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو سارا سال راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو ہم جیسے گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں ہمارے اوپر احسان کی ہیں، یہ انعام کیے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم ان راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں. آمین الہی آمین الہی آمین. قاری محسن فیضان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اعتکاف کے حوالے سے، رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے، اس میں عبادات کے حوالے سے اور کس ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے سے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ قاری صاحب. قاری محسن فیضان صاحب ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ جی. بہت نوازش ہے آپ کی. یقیناً رحمت و برکتوں کی گھڑیاں ہیں اور آخری عشرہ ہے. آپ سب سے، دوستوں سے، تمام دیکھنے والوں سے یہی التماس کروں گا کہ رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کیجئے، دعائیں کیجئے اپنے لیے، پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے. اور خاص طور پہ میں درخواست پیش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بہت دعا کیجئے گا. وہ تمام مسلمان جو اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، پاکستان میں، جہاں جہاں ظالمین ظلم کر رہے ہیں مظلوموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے ان کو نجات دلائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ ان مظلوموں کو یاد رکھیے گا، ان غریبوں کو یاد رکھیے گا، ان تمام لوگوں کو یاد رکھیے گا جن کے ساتھ اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے. میری درخواست ہے آپ تمام دیکھنے والوں سے کہ خدا را ان کے لیے بہت سی دعائیں کیجئے، اپنے حق میں دعا کیجئے، اور یقیناً رب سے معافی مانگنے کی یہ گھڑیاں ہیں. رب سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، اپنے گناہوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اس سے معافی مانگنے کی اور آئندہ آنے والی زندگی میں بہتریوں کی دعا کریں. اور ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام فیضان رمضان سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہو کہ ٹل دن اللہ نے کے بان. پاکستان زندہ باد.